فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے. پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. مودی 4 دن تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا. صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب. کہا مودی کو پتا چل گیا یہ مذاق اور کھیل نہیں، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے. مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا. صدر زرداری نے کہا ایک بیوقوف نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، معیشت تباہ کر دی. ہم نے دوبارہ دنیا سے تعلقات ٹھیک کیے. فیلڈ مارشل ساتھ رہے. ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل. آج کے دن پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کہہ کر ملک بچایا. جب بھی میں جیلوں میں گیا کارکنوں کو یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو. ملک میں کچھ مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں. سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا پڑے گی. ہم نے بہت ظلم برداشت کیے لیکن سیاسی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے. ملکی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا. 9 مئی جیسے حملے، اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے. سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا ہوگا. آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی. سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے. شہید بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری پیغام مفاہمت کا دیا. مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری ہی ملک کو اس صورتحال سے نکال سکتا ہے. بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب. کہا پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کر ملک کے مسائل کا حل نکالے گی. صوبوں سے اختیار چھیننے کی کوشش کے بجائے اسے مزید ذمہ داریاں دی جائیں. ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا لیکن عوام حکومت کے دعوے نہیں مانتے. بلاول نے کہا ہمارے فیلڈ مارشل کو دیکھ کر مودی چھپ جاتا ہے. مئی کی چند راتوں اور شکست کے بعد مودی غائب ہو گیا. بھٹو کی وجہ سے ہمیں وہ ٹیکنالوجی ملی جس کی وجہ سے دفاع ممکن ہوا. جن طیاروں سے بھارتی طیارے گرائے وہ صدر زرداری نے منگوائے تھے. پاکستان غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. کہا 20 سے زائد ممالک تیار ہیں. وہ بے شک حماس کو غیر مسلح کریں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے. غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا. غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے. قیام امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے. نائب وزیر اعظم نے کہا متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہے. اماراتی صدر کے دورے کے دوران 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی. تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے گئے. عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 28ویں برسی گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب. صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو اور پی پی کے دیگر قائدین کی شرکت. ملک بھر سے پی پی رہنما اور جیالے گڑھی خدا بخش پہنچے. وزیر داخلہ محسن نقوی، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر سمیت اہم رہنما موجود تھے. ایاز صادق کی سربراہی میں نون لیگ کا وفد بھی برسی کی تقریب میں شریک ہوا. پارٹی رہنماؤں کا خطاب میں سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت. شرکا کی شہید بے نظیر بھٹو اور سانحہ لیاقت باغ میں شہید دیگر افراد کے لیے دعائے مغفرت. وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت. کہا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی. پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا. ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں. ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو. کہا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے.
28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایاز صادق کی سربراہی میں لیگی وفد کی نوڈیرو میں صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، شہید بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ مذاکرات کس کے ساتھ؟ کیا انتشاریوں سے ڈائیلاگ کریں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ کہا، بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انتشار کی طرف گئے، مذاکرات کی طرف نہیں۔ کیا تمام مجرموں کے اہل خانہ سڑکوں پر آ جائیں تو پھر ان سے بھی مذاکرات ہوں گے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے، ملک کو برا بھلا کہنے والوں کی مذمت کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت، امن و امان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہا تھا۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے، بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی، ہمارا ظرف ہے، یہ پنجاب میں موجود ہیں اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی، میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج۔ 35 نامعلوم کارکن نامزد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ ایف آئی آر کا متن، پولیس کا کہنا ہے، حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئیں۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا، شمشاد اختر نے اہم قومی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ جدہ سے ملتان آنے والی فلائٹ کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں۔ جدہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں پی آئی اے کی فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو وائرل۔ پی آئی اے انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے، دونوں کو معطل کر دیا گیا۔ واقعہ 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا، آرڈیننس غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آرڈیننس ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت سے متصادم ہے۔ وکلاء عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان بیچنے والے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے کارروائی کی ٹھان لی۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو جعلی گاہک بن کر کالز کریں گے۔ ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا۔
स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचा जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। पाकिस्तान इटली से 10,500 मुलाजमतों का कोटा हासिल करने में कामयाब। 3 साल के मुआहदे के तहत सालाना 3,500 पाकिस्तानी इटली जाएंगे। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के तर्जुमान का कहना है शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा अलॉट किया गया। इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया है। पाकिस्तान और इटली के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास फरवरी में होगा। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोप्स -5, कालाम, गिलगित, दीर और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल की शब कराची में मगरिबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। अमरीका में शदीद बर्फबारी के बाइस 1500 से जायद परवाजें मनसूख, 4,000 परवाजें ताखीर का शिकार। सबसे ज्यादा परवाजें न्यूयॉर्क और शिकागो में मुतासिर हुई। वस्त मगरबी और शुमाल मशरक़ी इलाकों में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क में विंटर स्टॉर्म अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में 56 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आग लगने से 10 गाड़ियां तबाह हो गई। हादसे में 2 अफराद हलाक, 26 बुरी तरह जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया एक्सप्रेस वे पर बर्फ और फिसलन की वजह से 2 ट्रक टकराने के बाइस दीगर गाड़ियां भी बेकाबू होकर टकराती गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सोने की 12 टिकिया बरामद। मालियत 4.5 करोड़ है। सोने की टिकियां 2 अलग अलग मुसाफिरों से बरामद हुई। अमेरिका जाने वाली फैमिली से सोने की 4 टिकियां मिली। एक और मुसाफिर के सामान से 8 सोने की टिकियां बरामद हुई। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 2300 रुपए महंगा, कीमत 4,75,662 रुपए हो गई। PSL की 2 नई टीमों के लिए बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। जांच पड़ताल के बाद 12 में से 10 बोली दहिंदगान को अहल करार दिया गया। नीलामी 8 जनवरी को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम मुंतखब कर सकेंगी। अंडर 19 ट्राई सीरीज हरारे में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। हमजा जहूर ने 68 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी दिलाई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 और अहमद हुसैन ने 31 रन बनाए। सलाम खान ने 4 विकेटें हासिल की। अफगान अंडर 19 टीम पहले खेलकर 226 रन पर आउट हुई थी। उसामा खान 4, सयाम खान और दानियाल अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। बिग बैश लीग में शाहीन आफरीदी पांव की तकलीफ का शिकार। एडलेड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान लंगड़ाते रहे। फास्ट बॉलर को मैदान से बाहर जाना पड़ा। चौथा ओवर भी न करा सके। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। उर्दू गजल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें। 8 किताबों की रोनुमाई। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन। हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफर और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो पर भी सेशन।